فطرانے کے حوالے سے چند ایک مسائل ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ پہلا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فطرانہ ادا کرنا کس بندے پر واجب ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ فطرانہ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، ہر ایک پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں پیسے موجود ہوں تو اس پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ فطرانہ کب انسان پر واجب ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے عید کے دن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد انسان اگر صاحب نصاب ہے، یعنی جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں پیسے ہوں، اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ، اس میں یاد رکھیں کہ سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ اس دن جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں اس پر فطرانہ ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب باپ پر اپنے بچوں کی طرف سے اس صورت میں فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے کہ جب بچے نابالغ ہوں۔ بچے نابالغ ہیں تو باپ ان کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا یہ باپ پر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ نابالغ بچہ بھی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کی ملکیت کے اندر اتنے پیسے ہیں کہ وہ بچہ خود نصاب کا مالک بن جاتا ہے، تو پھر اس نابالغ بچے کی جو مال ہے، اس کے پاس جو پیسے ہیں اس کے اکاؤنٹ کے اندر، تو ان پیسوں سے فطرانہ ادا کرنا یہ والد ان کے پیسوں سے ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ نابالغ بچہ خود صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر والد اپنے پیسوں سے اپنے نابالغ بچوں کا فطرانہ ادا کرے گا۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو بالغ بچوں کا فطرانہ ادا کرنا یہ باپ پر لازم نہیں ہوتا، بلکہ بالغ بچے اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے۔ ہاں، اگر باپ ان کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اس میں اور بھی یاد رکھیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ بچے باپ کے زیر کفالت ہوں۔ اگر بچے باپ کی کفالت میں نہیں ہیں بلکہ وہ گھر علیحدہ علیحدہ باپ نے بنا دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے اور وہ اپنا خود کماتے اور کھاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر ان کی اجازت کے بغیر ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا، بلکہ ان سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ ان کی اجازت لے کر پھر ان کی طرف سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ فطرانہ کب ادا کریں؟ تو فطرانہ ادا کرنے کا جو بہترین وقت ہے اور سنت ہے وہ عید الفطر کے دن طلوع آفتاب کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کا وقت یہ ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو وہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان سے جو لغو اور بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، یہ فطرانہ ادا کرنے سے اللہ پاک ان باتوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے، ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فطرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ غریب اور نادار لوگ، ان کی داد رسی کی جا سکے، ان کی دلجوئی کی جا سکے۔ وہ غریب لوگ جو اپنے لیے اچھے کپڑے نہیں خرید سکتے، جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی فطرانہ غرباء تک پہنچا دیا جائے، انہیں دے دیا جائے، تاکہ وہ بھی اچھا سامان خرید کر، اپنا لباس خرید کر عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ فطرانہ کن کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ فطرانہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی فطرانے کے مستحق ہیں، ان کو آپ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں جنہیں زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب تیسرا اور بنیادی سوال کہ فطرانے کی مقدار کتنی ہے، تو شرعی طور پہ اس کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ فطرانہ جن چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ 4 قسم کی چیزیں ہیں، جن میں گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ یہ 4 اجناس ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی جنس سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس دور کے اندر ہم نہ تو گندم کے ذریعے، نہ کھجوروں کے ذریعے، نہ کشمش اور نہ ہی کھجور کے ذریعے سے فطرانہ ادا کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ گندم کا فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو گندم کے لیے جو مقدار متعین ہے وہ نصف سا ہے، نصف سا یعنی تقریباً 2 کلو گندم بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 کلو گندم یا پھر اس کی قیمت جو بازار کے اندر موجودہ قیمت ہے وہ قیمت ادا کر دے گا تو اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اس سال یعنی 2024 کے اندر اگر کوئی بندہ
گندم کے اعتبار سے فطرانے کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ تقریباً 330 روپے ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ ایک بندے کا فطرانہ اگر آپ گندم کے قیمت کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو فی کس بندے کا 330 روپے کم از کم فطرانہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کھجور، کشمش یا جو کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، جو یہ 3.5 کلو کے حساب سے ان کی جو بازاری قیمت ہے اس کے حساب سے ادا کرے۔ اور بہتر ہے کہ جن کو اللہ پاک نے پیسوں کی وسعت عطا فرمائی ہے، جو مالدار ہیں، وہ 330 روپے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ جو کھجور کی قیمت ہے 3.5 کلو کھجور، اس کے حساب سے 3.5 کلو کشمش کے حساب سے وہ اپنا فطرانہ ادا کریں، تاکہ جو غریب اور مستحق لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ ان کا بھلا ہو سکے، ان کی داد رسی کی جا سکے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم فطرانے کی رقم ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں یا ایک فطرانے کی رقم کئی مسکینوں کو دی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو فطرانے کی قیمت ہے وہ آپ ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، 2 کو بھی دے سکتے ہیں، 3 کو بھی دینا چاہیں، جتنے بندوں کو آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر 330 روپے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں فطرانہ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بندے کو دے دیں تاکہ کسی ایک کا اچھے طریقے سے گزارا ہو سکے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس فطرانے کی رقم زیادہ ہو تو وہ مختلف بندوں کو بھی دے سکتا ہے۔